دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی نیوز۔ مدینہ شریف کا جنت البقیع قبرستان، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، ساتھ ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ساتھ ساتھ اسلام کی کئی ایسی مشہور ہستیاں ہیں جن کی قبریں، جن کے مزارات یہاں پر موجود ہیں۔ 100 سال پہلے جب یہاں پر سعودی حکومت نے ٹیک اوور کیا، یعنی کہ عثمانیہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد میں جب یہاں پر آل سعود کی حکومت آئی، تو جنت البقیع کے ان سبھی مزارات، ان سبھی قبروں کو یہ کہہ کر ڈھا دیا گیا کہ یہاں پر ہم اب کسی بھی طرح سے پکی قبروں کو نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ یہ اسلام میں حرام ہے۔ لیکن دنیا بھر کے عاشقان رسول اور اہل بیت کے چاہنے والے ہمیشہ سے یہ مانگ کرتے آئے کہ مدینہ شریف کے جنت البقیع قبرستان میں جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارکہ موجود ہے، اسے دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ ساتھ ساتھ اسلام کے جو شاعر ہیں، جو مشہور صحابہ کرام ہیں، جو برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کے مزارات کو بھی دوبارہ پہلے کی طرح تعمیر کیا جائے، کیونکہ خلافت عثمانیہ سے پہلے یہاں پر اسی طرح کے مزارات پوری طرح سے آراستہ بنے ہوئے ہوتے تھے۔ 100 سال سے ساری دنیا بھر سے یہ مانگ اٹھتی آئی ہے اور سعودی حکومت کے سامنے یہ احتجاج کیا جاتا رہا ہے، یہ مظاہرہ کیا جاتا رہا ہے کہ آپ دوبارہ سے ان مزارات کو تعمیر کریں۔ اب یعنی کہ 29 اپریل کو 100 سال پورے ہو جائیں گے جنت البقیع کے انہدام کو۔ اس موقع پر بقیع آرگنائزیشن کی جانب سے ممرہ میں بھی ایک جلوس نکالا جائے گا، جو کہ سوہانہ کمپاؤنڈ سے لے کر متل گراؤنڈ قبرستان تک جائے گا۔ یہ ان شہید کیے ہوئے مزارات اور آستانوں کی یاد میں رہے گا اور اس مانگ کے ساتھ رہے گا کہ سعودی حکومت دوبارہ سے ان مزارات کو تعمیر کرے، کم از کم جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کے مزارات کو ہی تعمیر کر کے دے دیا جائے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بقیع آرگنائزیشن کے ذمہ داران نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب یہ امید بن گئی ہے کہ جلد ہی دوبارہ سے جنت البقیع میں آستانوں کی تعمیر کی جائے گی، قبروں کی تعمیر کی جائے گی، کیونکہ اس وقت سعودی عرب اور ایران کے جو حالات ہیں وہ کافی سدھرتے نظر آئے، کیونکہ کئی سالوں سے ان دونوں میں اختلاف نظر آتا تھا، لیکن اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ دونوں ملک ایک ٹیبل پر بات چیت کرنے کے لیے ضرور آئے ہیں۔ تو یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ جو دنیا بھر سے شیعہ حضرات کی ہمیشہ سے مانگ رہی ہے، ساتھ ساتھ جو اہل سنت حضرات ہیں اور عاشقان رسول ہیں، وہ بھی یہ مانگ کرتے ہیں، چاہے کوئی کتابوں کے ذریعے کرتا ہے، چاہے کوئی زبانی طور پہ کرتا ہے، سبھی اپنے طور پر اس معاملے میں یہاں پر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، اپنی مانگ کو رکھتے ہیں۔ تو یہ امید بڑھتی نظر آ رہی ہے کہ جلدی جنت البقیع میں دوبارہ سے مزارات کی تعمیر کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ جو جلوس 29 اپریل کو نکلنے والا ہے، اس میں جانے مانے عالم الدین مولانا شبیر وارسی بھی شرکت کریں گے۔ سب سے پہلے شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا اور شیعہ ممرہ شیعہ اثنا عشری ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے اپنے تمام صحافی پترکار بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ شیعہ علماء بورڈ کے سربراہ حجت الاسلام علیہ السلام مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ، آپ پریزیڈنٹ ہیں، رئیس ہیں، 150 علماء شیعہ علماء بورڈ سے جڑے ہوئے ہیں، اور بقیع کا جو کل جلوس ممرہ میں نکل رہا ہے وہ مولانا اسلم رضوی صاحب قبلہ کی قیادت میں، اور کلکتہ سے ہمارے مہمان خصوصی مولانا شبیر علی وارسی صاحب بھی انشاءاللہ کل کے جلوس میں ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام مذاہب کے افراد کل کے جلوس میں شامل ہوں گے۔ میں مولانا اسلم رضوی صاحب قبلہ جو شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا کے رئیس ہیں، سربراہ ہیں، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے میڈیا برادران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کل کے بارے میں کس لیے جلوس نکل رہا ہے وہ ہمارے میڈیا برادران کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے جناب علی عباس وفا صاحب سے یہ سنا کہ آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ حضرات نے اس چلچلاتی ہوئی تپتی ہوئی گرمی میں زحمت فرمائی اور یہاں پر تشریف لائے، دل کی گہرائی سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل یعنی 29 اپریل کو
ممرا میں ایک ہسٹوریکل اور تاریخی پروگرام برگزار کیا جا رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے جنت البقیع میں جو آل محمد کے روضوں کو، ان کی مزاروں کو آج سے تقریباً 100 سال پہلے گرا دیا گیا تھا، منہدم کر دیا گیا تھا، اس سلسلے میں صرف شہر ممرا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہر جگہ جو محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہیں انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم مظاہرہ کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے۔ میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اس کی کمان جس تنظیم کے ہاتھوں میں ہے وہ البقیع آرگنائزیشن شکاگو ہے، جو پوری دنیا میں جس نے یہ موومنٹ اور یہ تحریک چلائی ہے کہ ہم لوگ پرامن ہو کر ہر ملک کے قانون کے انڈر میں رہتے ہوئے نہایت ہی پیسفل انداز میں پروٹیسٹ کریں گے اور سعودی حکومت سے نہایت ہی ادب و احترام سے، مؤدبانہ انداز سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے، یہ گزارش کریں گے کہ وہ مزارات، وہ روضے جو 1925 میں منہدم کیے گئے تھے، اور اگر آپ اسے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو کل کی آنے والی جو تاریخ ہے اس میں پورے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اور یہ کام جو ہوا وہ اس بنیاد پر ہوا، جن لوگوں نے اسے منہدم کیا انہوں نے کہا کہ قبر پرستی جائز نہیں ہے، لہذا انہوں نے روضے کو منہدم کر دیا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر قبر پرستی کا نام لے کر قبروں کو گرایا جا رہا ہے تو جو قبریں انبیاء علیہم السلام کی موجود ہیں انہیں کیوں نہیں گرایا گیا؟ خود حضور کی جو قبر ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک قانون آپ نے بنایا، اسے کسی پر لاگو کیا اور کسی پر لاگو نہیں کیا۔ تو ہمارا سوال آپ لوگوں کے ذریعے سے، جسے ہندی میں کہتے ہیں مادھیم سے، یہ ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہے اور جو چیز صحیح ہے وہ سب کے لیے صحیح ہے۔ اگر قبر کو مٹا دینا چاہیے تو آپ جانتے ہیں کہ جب داعش نے قبضہ کیا تھا عراق پہ تو موصل کے قریب حضرت یونس علیہ السلام کا مقبرہ گرایا تھا، ابھی جلدی کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی قبریں آپ کو ایران میں ملیں گی، آپ کو عراق میں ملیں گی، آپ کو اور جگہوں پہ ملیں گی۔ تو مسئلہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آل محمد کی قبروں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک لاجیکلی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہا۔ کل انشاءاللہ سوہانہ کمپاؤنڈ سے 3 بجے کے آس پاس ایک پروٹیسٹ کرتے ہوئے، احتجاج کرتے ہوئے چند ہزار لوگ اور ایک علماء کی بڑی تعداد اس میں شرکت کرے گی، اور یہ جلوس، یہ احتجاجی جلوس جو ہے یہ سوہانہ کمپاؤنڈ سے نکلے گا اور متل گراؤنڈ کے قبرستان تک آئے گا۔ اور اس کے اندر ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہم نہایت ہی پیسفل انداز میں، پرامن انداز میں یہ جلوس لے کر یہاں تک آئیں گے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس جلوس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ 100 سال پہلے جن قبروں کو گرایا گیا تھا اسے سعودی عرب بنائے۔ اور بریکٹ میں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہو رہے ہیں، اس کا ہم ویلکم کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہونا ہی چاہیے۔ اگر ہم آپس میں اختلاف کریں گے، لڑیں گے، تو جو ہمارے دشمن ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے ہمیں مٹانے کے لیے، میں نام لے لیتا ہوں، آپ سوچتے ہوں گے آپ کس کی بات کر رہے ہیں، وہ دشمن
جس نے ہمیں مٹانے کے لیے قسم کھائی ہے وہ یہودی ہیں، جوز ہیں، جنہوں نے پوری طاقت لگا رکھی ہے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ اگر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو تمام مسلمانوں کو، مسلم ملکوں کو بلکہ کہا جائے، ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، اور اس کی بنیاد پڑ چکی ہے، فاؤنڈیشن پڑ چکا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 57، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، 57 کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ جسے کہا جائے کہ ایک ہو رہے ہیں۔ اور اس کا ریئیکشن جو آیا ہے، اگر آپ نے پریس میں دیکھا ہوگا، پریس والے ہیں، تو سب سے زیادہ بنجامن نیتن یاہو کو یہ بات خراب لگی کہ ایران اور سعودی عرب ایک کیوں ہو رہے ہیں، لہذا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ کہنی ہے کہ یہ خبر یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک پہ اور آپ کے واٹس ایپ پر کافی گشت کر رہی ہے کہ ایران سے سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ مزار ہم بنا دیں گے۔ خدا کرے یہ خبر صحیح ہو، ہماری دعا ہے کہ یہ ہو جائے کاش، لیکن اس کے پیچھے ایک ناپاک سازش ہے، ایک کانسپریسی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو غم و غصہ اور جو جذبہ ہم لوگوں میں پایا جا رہا ہے کہ کل آنے والے کل یعنی 29 اپریل کو ہم جو پروٹیسٹ کریں گے، ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ پوری دنیا میں زبردست احتجاج ہونے جا رہا ہے، لہٰذا اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ صاحب مزار تو بن جائے گی تاکہ لوگ جو ہیں ٹھنڈے پڑ جائیں۔ اس حرارت کو اور اس گرمی کو کم کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی ہے کہ بازار تو بن جائے گا، اور جب یہ خبر عام ہوگی تو وہ لوگ جو گھر سے نکلنے والے تھے وہ کہیں گے خواہ مخواہ ہم کیوں گھر سے باہر نکلیں اس گرمی میں، جب روزہ بن رہا ہے تو ہمیں نکلنے کی ضرورت کیا ہے۔ میں آپ کے ذریعے سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، ایسی کوئی خبر نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ میری خود جو ہے ایران کے بہت سے اہم لوگوں سے میری بات ہوئی، اور آج بھی میں نے بات کی تو انہوں نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ میں چاہے آپ کہیے گا تو میں نام بھی لے سکتا ہوں، ایران کلچر ہاؤس کے ڈائریکٹر سے میری آج بات ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا اتنی بڑی خبر اگر ہے تو وہ یوٹیوب چینل سے سامنے نہیں آنی چاہیے، بلکہ ایران کی جو خبر رساں ایجنسی ہے یا عربستان سعودی کی، سعودی عربیہ کی جو ایجنسیز ہیں وہ ہمیں بتائیں گے، نہ یہ کہ یوٹیوب یا فیس بک وغیرہ سے ہم تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 1-2 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد یہ سننے کو ملے کہ عربستان سعودی نے یعنی سعودی عرب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمام شیعوں کے ڈیمانڈ پر ہم مزار کو بنانے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ یہ ڈیمانڈ صرف کچھ پرٹیکولر مزارات کے لیے ہے یا جنت البقیع میں جو اور بھی مزارات موجود ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے ایک لفظ ہے اور انگلش میں ہم کہتے ہیں ری بلڈ البقیع۔ ری بلڈ سمجھتے ہیں؟ ری بلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو مزارات بنے تھے، جنہیں گرایا گیا ہے، ان کو پھر سے بنایا جائے۔ ری بلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی نئی جگہ پر روزہ بنانے کے لیے نہیں کہہ رہے، جہاں پر بنا تھا اور جتنا بنا تھا اتنا ہی بنا دیں گے تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جناب ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام عالم اسلام کے نبی ہیں، نہ کہ صرف شیعہ قوم کے، ٹھیک ہے؟ ان کی جو اکلوتی بیٹی ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی قبروں کو سعودی حکومت کے دوارا مٹایا گیا ہے، یہ بہت ہی شرمناک بات ہے۔ تو اس میں صرف شیعہ قوم ذمہ داری لی ہے اس چیز کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اور کہ جتنے بھی مسلمان کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں آ جائے؟ دیکھیے یہ ایسا ہے نہیں کہ صرف شیعوں نے ہی ایسا کیا، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کام کے خلاف جو ہمارے برادران اہل سنت نے
लिखी हैं बहुत सी किताबें। अलबत्ता ये आपके कहना सही है कि उनको जिस तरीके से शिया कौम सामने आई है वैसे वो लोग नहीं आए हैं। उन्होंने किताबों के ज़रिए, आर्टिकल्स के ज़रिए, उनके बहुत से आर्टिकल्स मेरे पास हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं भेज सकता हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप गूगल पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े जो बरेलवी फ़िक्र के उलमा हैं उन्होंने इसकी मजम्मत की है और कहा है कि वहाँ पर मज़ार बनना चाहिए। लेकिन जो प्रोटेस्ट होता है, ये सच्चाई है कि इसमें शिया कौम आगे आगे है। मेरा ऐलान ये है, कल देखिए एक अहले सुन्नत आलिम शब्बीर अली वारसी साहब भी आ रहे हैं और बहुत से सूफ़ी उलमा ने मुझसे रब्ता कायम किया है। शायद वो उनमें से कुछ लोग कल आएंगे सादे लिबास में। तो कहने का मकसद ये ऐसा नहीं है कि फ़कत अहले सुन्नत जो हैं शिया इसको जो है इम्पोर्टेंस देते हैं, बल्कि अहले सुन्नत भी अहमियत दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीक़े से, जिस ताक़त व क़ुव्वत के साथ और जिस जज्बे के साथ शिया कौम आगे बढ़ रही है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। मेरी गुजारिश ये है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और मोहम्मद और आले मोहम्मद ये तमाम मुसलमानों के हैं, फ़कत शियों की जो है बपौती इसके अंदर नहीं है। तमाम मुसलमानों के इसमें आगे आना चाहिए। कल की तारीख में जो आपका प्रोटेस्ट निकलने वाला है जी, वो सिर्फ मुमरा में निकलने वाला है, ऑल ओवर इंडिया कल ही के दिन निकलने वाला है? नहीं, सिर्फ मुमरा में नहीं है, बल्कि ख़ुद बॉम्बे में ही कई जगहों पर ये प्रोग्राम हो रहा है। और पूरी दुनिया में, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, पूरी दुनिया में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड मौलाना महबूब मेहदी आबिदी नजफ़ी साहब हैं, उन्होंने एक तहरीक, एक मूवमेंट चलाई है। और मैं आपको बताऊं कि वाशिंगटन डीसी में अब तक कई दसियों बसें पहुंच चुकी हैं, जो मुझे आज दोपहर तक मालूम हुआ है। और बहुत सी बसें जो हैं ऑन द वे हैं और कई सौ या कई हज़ार लोग जो हैं प्लेन के ज़रिए से वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। क्यों? इसलिए कि यूएनओ के सामने वो चाहते ये हैं कि पूरी ताकत व क़ुव्वत के साथ मुज़ाहरा करें और अपने डिमांड और अपने मुतालबे को उनके सामने रख सकें, ताकि यूएनओ भी इसमें आगे बढ़े। जब तक कि वो लोग सामने नहीं आएंगे, हो सकता है अरबिस्तान सऊदी अरब इसे मानने के लिए तैयार ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे इसमें प्रोग्राम में हाजिर हुए। और हम ये भी कहेंगे कल भी आप लोग जो है इसी शिद्दत से आप लोग हमारे जुलूस के साथ रहें, और इसका हम आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपको कल की दावत देते हैं।